أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بھئی یہاں ہم جس نیت سے بیٹھیں گے نا، اگر جو آدمی صرف سننے کی نیت سے بیٹھے گا کہ میں سنوں گا بات اور چلا جاؤں گا، تو اللہ اس کو اتنی ہی توفیق دیں گے کہ بس وہ سن کے چلا جائے گا. جو اس نیت سے بیٹھے گا کہ بھئی میں سنوں گا اور اس پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ اس کو انشاءاللہ یہ والی توفیق عطا فرمائیں گے. تو بھئی ہم یہاں سارے ہم سب محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. تو ہم بھئی سارے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ سنیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، بڑے کی بات ہے، تو ادب سے دھیان سے سننا، تو اللہ انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ تصویر وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو بھئی یہ بند کر دیں. اللہ کی اور اللہ کی رسول کی بات ہے، بڑے کی بات ہے، جتنے ادب سے سنیں گے اتنا فائدہ ہمیں ہوگا. نعبدہ نصلی علی رسول الکریم. ابھی بھائی نے کہا کہ جی ہمیں اس دنیا میں بڑے مختصر عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے، بہت مختصر عرصے کے لیے. اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں نا، پچھلی زندگی کو، تو آپ کو لگے گا کہ کل کی بات ہے کہ آپ اسکول میں تھے، چھوٹے تھے، آج کالج میں آ گئے. میں نے کوئی 18 سے 19 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی اور اب مجھے 4-5 سال چھوڑے بھی ہو گئے. تو مجھے اب بھی کل کی بات لگتی ہے کہ میں قذافی اسٹیڈیم میں پہلا اپنا انٹرنیشنل میچ کھیل رہا تھا. کل کی بات، ایک ایک چیز مجھے یاد ہے کیونکہ جی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. اور جو آگے کی زندگی ہے اس کو شیطان ہے نا ربڑ بینڈ کی طرح کھینچ دیتا ہے کہ لمبی کر دے گا کہ جی پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے. بھئی یہ بھی اسی طرح ہی گزر جائے گی، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس کو تھوڑے سے مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے. اور قیامت کا جو ایک دن ہے نا، قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت کا اس کے سامنے ہماری 60 سے 70 سال کی جو زندگی ہے نا، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں. میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے ہماری یہ. لیکن یہ ہے قیمتی، تھوڑی سی ہے لیکن قیمتی ہے. وہ اس لیے کہ اگر اس کو ہم یہاں صحیح اللہ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار گئے نا، تو پھر ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں کبھی ناکامی نہیں ہے، کبھی ناکامی نہیں ہے. کہ قرآن میں آیا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا نا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ ایک نعرہ مارے گا زور سے. جس طرح ہم یہاں کوئی ٹورنامنٹ جیت جاتے تھے یا جس طرح ورلڈ کپ جیتے تھے، نعرہ مارا تھا، تو وہ نعرہ جو ان سے ہے نا، وہ اگلی سیریز انگلینڈ کی گئی تو ٹیسٹ میچ ہار گئے، تو وہ ساری خوشی ختم ہو گئی. وہاں جو نعرہ ماریں گے نا، جو قرآن میں نعرہ بتا رہے ہیں ماریں گے، وہ کبھی ناکام ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ناکامی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ کے لیے کامیاب. تو بھئی یہ جو آپ کا ٹائم ہے نا، تھوڑا تھوڑا ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ جی آج کالج میں آ گئے، ابھی ہماری عمر کیا ہے، یہ جو ہمارا ہر ایک منٹ ہے، ہر سیکنڈ ہے، ہر سارا جو سا ہمارا وقت ہے، یہ قیمتی ہے. اس پہ ایک ایک سیکنڈ پہ، ایک ایک منٹ پہ نا کروڑوں سالوں کے فیصلے ہونے ہیں. کروڑوں سالوں کے فیصلے ہیں ہمارے ایک ایک منٹ پہ، ایک ایک سیکنڈ پہ. کہ اگر اس زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو ہے نا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 500 سال میں ایک دانہ اٹھائے نا، تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی نہیں ختم ہوگی. اب ذرا سوچو کہ اس حال کو ہی صرف رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 500 سال میں ایک دانہ اٹھائے تو کتنا عرصہ لگ جائے گا. اور اگر اس ساری دنیا کو، تو آخرت کی جو ان سی دنیا ہے نا، وہ اتنی بڑی ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی. حکیم لقمان علیہ السلام تھے نا،
انہوں نے اپنے مرتے وقت نا اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بھئی جہاں جتنا رہنا ہونا اس کی اتنی تیاری کرنا, کہ بھئی جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنا, جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنا. اب میں ملتان جا رہا ہوں کیونکہ جی میں شام کو واپسی آ جاؤں گا اور 15-20 سوٹ رکھ لوں تو مجھے لوگ کیا کہیں گے یار بے وقوف ہے, شام کو واپسی آنا تو 15-20 سوٹ رکھ لیے, اور کہیں میں 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور میں کہوں گا جی میں اسی سوٹ میں ہی گزارا کر لوں گا, تو وہ بھی لوگ کہیں گے یار یہ بے وقوف آدمی ہے. اب ہم نے یار رہنا کتنے عرصے ہے اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں, اور آخرت میں کتنا رہنا ہے اس کی ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. تو بھئی اس کو خود آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ 17 سال 20 22 23 سال ہے نا عمر, ہم یہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. محمد بن قاسم نے 17 سال میں آدھی دنیا فتح کر دی تھی, ہم بچے ہی بنے رہیں گے؟ نہیں بھائی, ہم ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں, آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے ہیں ساری بات کو. تو بھئی اپنی یہ تیاری جو سی ہے نا کہ جہاں جتنا رہنا ہو نا اس کی اتنی تیاری کرنا, اور بھئی اتنا گناہ کرنا. دوسری ایک اور نصیحت اس نے کی کہ اتنا گناہ کرنا جتنی کی سزا برداشت کر سکتے ہو. اگر کسی کو جہنم کی آگ سے اٹھا کے نا اس دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے نا تو وہ گہری نیند سو جائے گا, ایسی جہنم کی آگ ہے کہ اس آگ میں وہ گہری نیند سو جائے گا. تو بھئی وہ والی آگ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھئی یہ سوچ کے گناہ کرنا. آج اصل میں نا ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں, اللہ کو جانتا نہیں, ہمارے ہاں دین کے تذکرے نہیں ہوتے, دین کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے, اللہ کے کتنے احسانات ہیں. اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے سوچا کرو, جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے مجھے تلاش کرو. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے بتایا کہ تم بھینس کو نہیں دیکھتے, بھینس کو, کہ یہ گوبر میں سے اور گندے خون میں سے ہر روز خوشبودار دودھ دیتی ہے 2 دفعہ. تو بھئی اس میں کون پیدا کرتا ہے یہ؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ بھئی یہ کون کرنے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا, وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب آئے امریکہ سے, تو ڈبل پی ایچ ڈی تھے, تو باتیں یہ وہ ایک دماغ کا ان کا یہ ہل گئی کوئی چیز, تو گندی نالی پہ بیٹھ کے نا گند سے کھیلتے رہتے تھے, ایک ہلکی سی چیز ہل گئی. اللہ یہ نہیں ہلا سکتے؟ اللہ نے جو سیلاب یا وہ زلزلہ ادھر بھیجا تھا, اللہ لاہور نہیں بھیج سکتے؟ اللہ قادر نہیں ہے اس چیز پہ؟ یہ جسم جو مشکلیں آتی ہیں نا قرآن میں ہے کہ یہ چھوٹی مشکلیں ہیں, جو ان سا بڑا عذاب ہے نا, عذاب اکبر, جس کو بڑا عذاب ہے کہ وہ آنے والا ہے, اس سے بچانے کے لیے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتے ہیں. کس لیے؟ کہ میرے بندوں میری طرف لوٹ آؤ, کہ میری طرف واپسی آ جاؤ. اور کس لیے اللہ بھیجتے ہیں کہ یہ واپسی؟ کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو 70 ماؤں والا ہے نا, یہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کہ جی ایک معیار مقرر کرنے کے لیے 70 کر دیا, ورنہ اللہ اپنے بندے سے بے حساب پیار کرتے ہیں, کہ بے حساب پیار کرتے ہیں.
تو اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے رہتے ہیں کہ بھئی تم لوٹ آؤ واپسی میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کامیابی ہے، اس دنیا میں ساری چیزوں کی کامیابی ہے۔ بھئی اگر اس دنیا کی چیزوں میں کامیابی ہوتی نا، یہ دنیا بڑی چیز ہوتی، تو سب سے زیادہ جو سی دنیا بڑی ہوتی نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی، ان سے بڑی دنیا کسی کی نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے گھر 3 چاند نکل آتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند نکل آتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، آب زمزم پہ اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا۔ یہ کس کا گھر تھا؟ جس کی وجہ کائنات، جن کو دونوں جہان کے جو مالک ہیں، ان کا گھر تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے حضور علیہ وسلم کے، بھوک لگی ہوئی، بہت شدید بھوک۔ آ کے حضور علیہ وسلم سے فرمایا، حضور علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی 2 دن سے کوئی کھانا نہیں کھا رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی طرف کچھ ہے نا کھجوریں جاتی ہوئی دیکھی تھی، ان کی طرف سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ ان کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں ضرور آئی تھی، لیکن جتنی مجھے ضرورت تھی اتنی میں نے کھا لی، باقی میں نے ساری اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح ہماری طرح کہ جی سالوں سال کی پلاننگ کہ جی یہ صبح دے دیا تو شام کو کیا ہوگا، شام کو دے دیا تو ادھر کیا ہوگا۔ نہیں، جو ہے بس کھایا، باقی اللہ سے توکل کرتے تھے کہ کبھی اللہ دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہاں نزدیک کوئی درخت، کوئی تنا ہے، کھجور کا کوئی تنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تنا ہے جس پہ کبھی کھجوریں نہیں آئی۔ حضور علیہ وسلم نے کہا کہ جی یہ چادر بچھانا اور میرا نام لینا۔ انہوں نے چادر بچھائی، تنے سے حضور علیہ وسلم کا نام لیا تو تنے سے کھجوریں گرنے شروع ہو گئی، چادر بھر گئی، وہ چادر بھر کے آ گئے۔ تو حضور علیہ وسلم نے پوچھا اس کو منع کر دیا تھا؟ اس کو منع کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا اگر تم اس کو منع نہ کرتے وہ قیامت تک اسی طرح ہی کھجوریں دیتا رہتا۔ تو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کیونکہ جی اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کمی تھی کہ اللہ نے کوئی کمی دی تھی؟ جنگ تھی، 1400 صحابہ تھے، بھوک پیاس سے کسی کے پاس پینے کو نہیں تھا۔ صحابہ حضور علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی 1400 صحابہ پیاسے ہیں۔ حضور علیہ وسلم نے کہا کہیں سے تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ وہ صحابہ ایک کٹوری میں پانی لے کے آئے، حضور علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، انگلیاں مبارک اس میں ڈبوئی، اس میں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ 1400 صحابہ نے پانی پی لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے وہ بھی پانی پی لیتے، اور آب زمزم سے بھی زیادہ پاکیزہ پانی تھا، کوئی کمی تھی؟ لیکن ایسی زندگی گزار کے دکھائی، کس لیے؟ کہ بھئی یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، آخرت اصل زندگی ہے۔ ایک جو ان سی محنت ہے نا، ہماری محنت کہ ہم کس چیز پہ۔ اب ایک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو ہمارے پہ سب سے بڑا احسان کیا نا اللہ نے، وہ کیا کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا یہ ہمارے پہ۔ اور دوسرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ میں کیا سینس سے نکل گئی بات۔ تو بھائی یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے پہ۔ اور اب دین کیا کہہ رہا ہے، ذرا یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر یہ سمجھ لیں گے تو میرے ساروں کے لیے نا بڑی آسانی ہو جائے گی کہ مسلمان ہے نا، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ اس دنیا، یہ ہماری دنیا سامنے ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا پورے دن میں، دیکھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ کام کریں گے تو ہمارا دنیا کا کیا فائدہ ہوگا، یہ اعلیٰ کام کریں گے تو دنیا کا کیا نقصان ہوگا۔ اور جو مسلمان ہے نا، جو مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اور
کچھ لوگ ہیں جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ بھئی یہ اعلیٰ کام کیا تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، یہ اعلیٰ کام کیا تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. تو بھئی یہ لوگ کامیاب ہیں. آج ہم پتہ نہیں کس کو عقل مند کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا معاملہ صاف کر دیا. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم یہاں جس کی 4 فیکٹریاں ہوں، پیسے والا ہو، یہ والا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ عقل مند آدمی ہے. اللہ کے رسول نے عقل مند آدمی کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے یہ عقل مند آدمی ہے اور باقی کوئی عقل مند آدمی نہیں. ہمارے ساتھ ہے نا تو بھئی اپنی جو سی زندگی ہے نا وہ بھئی دین کے حساب سے لے کے آئیں کہ جی ہماری زندگی اپنے سامنے جو سا گول رکھے نا وہ آخرت کا گول رکھیں. میں نے کہا ینگ لڑکے ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی کرکٹ کی ان کو تھوڑی سی میں کارگزاریاں سناؤں تاکہ ہم لوگ ہے نا ایک ورلڈ 11 کا میچ کھیلنے گئے. ورلڈ 11 کا وہاں بہت سارے نا دنیا کے سارے پلیئر آئے ہوئے تھے. ہمارے بھی کچھ پلیئر جہاں سے گئے ہوئے تھے. تو مغرب کی اور عشاء کی نماز ہے نا گراؤنڈ میں ہوتی تھی. گراؤنڈ میں تو جس سے ہمارے لڑکے اذان دے کے نماز پڑھتے نا تو سارے ہمیں دیکھتے تھے کہ یار بھئی یہ کس طرح کرتے ہیں. تو 2 پلیئر ہیں نا ہمارے پلیئرز کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہو کہ جی پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہو، پھر کوئی ایک آدمی گانا سا گاتا ہے، پھر سارے ایک جیسی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس کو بتایا کہ بھئی پہلے ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے یہ وضو ہے، جس کو اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ اذان ہے، دعوت ہے، اور پھر یہ نماز پڑھتے ہیں، پریئر ہے ہماری، ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں. ان میں سے ایک سری لنکا کا پلیئر تھا مرلی دھرن اور ایک نیوزی لینڈ کا پلیئر تھا فلیمنگ. تو وہ کہتے کہ جی ہمیں بڑا مزہ آیا ہمیں دیکھنے کا. اور مرلی دھرن یہ کہتا ہے کہ اگر جس میں تم دوبارہ یہ چیز کرو گے تو میں کرسی رکھ کے تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں ذرا اس کو کلوزلی واچ کرنا چاہتا ہوں کہ قریب سے تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں مشتاق تھا، سعید انور تھا، یا آفریدی تھا، یہ تھے. انہوں نے کہا کہ جی بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، کوئی وہ نہیں ہے. تو ان سے بھی پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو؟ فلیمنگ سے، مشتاق سے نا فلیمنگ نے پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. کہہ رہے ہم تو اسی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں. لینا ایک انگلینڈ میں کلب ہے لیشنگ میں، تو وہاں سے نا دنیا کے سارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں نا کھیلتے آ کے. تو میں انگلینڈ گیا ہوا تھا تو میں بھی لیشنگ کی طرف سے تھوڑے سے میچ وغیرہ کھیلا، 5-6 میچز میں بھی کھیلا. تو پہلے جس ٹائم میں کھیلتا تھا تو میری ذرا حلیہ اس طرح کا نہیں تھا. تو اب جس طرح انہوں نے میرا اس طرح کا حلیہ دیکھا تو سوالات بھی کرتے ہیں. اور ہمارے اب کچھ لڑکے جس طرح سکلین مشتاق ہے، مشتاق احمد ہے، تو اب یہ ان کے حلیے چینج ہو گئے، یہ ادھر ہی رہتے ہیں، محنت ہوئی. تو سارے گوروں سے جس سے بھی بات ہوئی نا ان کو ہمارے دین کا بھی پتہ ہے، ہماری کتاب کا بھی سارا پتہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ہمارے دین کا نہیں پتہ، کہ یہ گورے ہیں یا دوسرے ہیں ان کو ہماری کتاب کا نہیں پتہ. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے تمہاری کتاب بھی صحیح ہے، تمہارا دین بھی، اسلام بھی صحیح ہے، تم لوگ غلط ہو. وہ کہہ رہے کہ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے نا اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. آج یہ جتنی جو سی یہ فساد ہے نا، یہ لڑائی ہے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم سب سے زیادہ تو نافرمان ہم ہیں. جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اوپر جاتی ہوئی دیکھی، کچھ نیچے آتی ہوئی دیکھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور کیا نیچے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے اعمال اوپر جا رہے ہیں اور اس کے حساب سے فیصلے نیچے اتر رہے ہیں.
اللہ ہمارے اعمالوں پہ فیصلے کریں گے. ہم اللہ کے نافرمان رہ جائیں تو ہمیں یہاں سکون مل سکتا ہے؟ تو یہ گورے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ کہ تمہارا دین بھی صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے، تمہاری کتاب بھی صحیح ہے، تم لوگ غلط ہو، تم لوگ عمل نہیں کرتے اس چیز پہ. میں جس سے 2008 کی بات ہے، میں بالکل تھوڑی سی کاؤنٹی کھیل رہا ہوں، جس سے میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کاؤنٹی کھیلا. میں یارک شائر سے کھیلتا تھا کاؤنٹی. تو میں جس ٹائم گیا تو انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ہم جس ٹائم کسی دوسرے شہر کے لیے سفر کرتے تھے تو وہ میرے سے پوچھتا تھا، کوچ آ کے میرے سے، کہ آپ کی نماز کا پریئر ٹائم تو نہیں ہو گیا تمہارا، کسی سروس اسٹیشن پہ روکیں. مشتاق بڑے عرصے کاؤنٹی کھیلا، 12-13 سال، اب کوچ بھی ہے. تو وہ بتاتا تھا کہ جس ٹائم سارے لڑکوں کو میری نماز کے ٹائم کا پتہ ہوتا تھا، ہم سفر کر رہے ہوتے تھے، وہ کوچ رکوا لیتے تھے اور کہہ رہے کہ جی دیکھتے تھے. ایمان یہ ہمارے دین میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایمان سے ایسی کشش ہے کہ مجھے یاد، میں ICL کے لیے کھیل رہا تھا چندی گڑھ میں، لاہور بادشاہ، شاید آپ نے سنا ہو، 1 سے 1.5 سال وہ ہماری ٹیم رہی لاہور بادشاہ. تو ہماری جو سی بیس تھی نا وہ چندی گڑھ تھی. تو جس دن جمعہ ہوتا تھا نا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ گراؤنڈ میں نا، بڑے گراؤنڈ میں ہم ہے نا جمعہ پڑھتے تھے. ایک مولوی صاحب ہم نے ارینج کر رکھے تھے، اس کے ساتھ جمعے کی نماز ہے نا ہم اہتمام سے پڑھتے تھے. تو ادھر ہے نا اتنے سکھ اور دوسرے آ کے نا بیٹھ کے نا ہماری ساری چیزیں سنتے تھے. کہہ رہے کہ ہمیں سننے کا مزہ آتا ہے، تمہیں دیکھنے کا مزہ آتا ہے. حالانکہ انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں. وہ کہہ رہے کہ جس ٹائم تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو ہمیں مزہ آتا ہے. ہمارا فیصل آباد میں انڈیا سے ٹیسٹ میچ تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا ہر روز مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھتے تھے، پھر تھوڑی سی بات کرتے تھے. تو یہ انڈین پلیئرز بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یہ جس طرح ہربھجن ہے، یووراج سنگھ ہے، اور ایک دو جس طرح یہ عرفان ہے اور ظہیر، یہ تو مسلمان ہی تھے، یہ تو آتے تھے نماز پڑھنے ہمارے ساتھ. تو اور بھی پلیئر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ آدمی جو بات کرتا ہے نا یہ صحیح ہے. لیکن پھر وہ ہماری زندگی دیکھتے تھے تو پھر پلٹ جاتے تھے. کہہ رہے کہ یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، ان کے دین میں کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے تو اپنے دین کے اوپر آنا ہے ایمان سے. اور یہ جتنی پریشانی ہے نا، جتنی پریشانیاں ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر دین پہ چلیں گے تو یہ بھئی دنیا چھوڑنی پڑے گی. نہیں بھائی، اللہ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، جتنی چیزیں بنائی ہیں، یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے انسان اس سے؟ کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے نا، اگر اس طریقے پہ ہم چلیں گے نا تو ہم فائدہ اٹھائیں گے. اب میں تھوڑی سی آپ کو، جس طرح ہمارے مسلمانوں کے لیے برکات ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اولاد ہے، ابھی تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہو، آپ لوگوں کی تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اولاد نعمت ہے نا کسی کی، کہ جی اولاد نعمت ہے. اگر نافرمان نکل آئے تو زحمت ہو جائے گی. بیوی نعمت ہے، اور اگر نافرمان نکل آئے، وہ جہاں میرا گھر ہے نا، میرا ساتھ والا جو سب بالکل جس سے میری دیوار لگتی ہے گھر کی، تو اس کا 14 کنال کا گھر ہے. تو بیچارے کی کوئی سال سوا سال پہلے ڈیتھ ہو گئی. 3 بچے تھے،
تو وہ 2 سال سے یا 3 ساڑھے 3 سال سے جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں پہلے کتنے عرصے سے، لیکن اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا، نرسوں کے سہارے پہ تھا کہ 2 نرسیں اس کی صبح لک آفٹر کرتی تھی، 2 رات کو کرتی تھی، اور 5-6-9 پیسوں والا آدمی تھا، اور اس کی 2-3 اولاد تھی، مرنے پہ بھی نہیں آئے۔ تو بھائی یہ نعمت ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ ہم نے زندگی بنائی ہوتی، اس کو ہم نے دین پہ چلایا ہوتا، اس کو ہم نے یہ بتایا ہوتا کہ بھئی اگر ماں باپ کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھو گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اس سے بندہ جنت میں چلا جائے، سب سے آسان۔ جو گناہ کبیرہ کی لسٹ ہے نا، اس میں شرک کے بعد ہے نا دوسرے نمبر پہ ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی، کہ نماز روزہ عبادت یہ ساری نیچے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہ میری بات سن لو، ماں باپ کے سامنے ایسے جانا ہے جیسے ہم ان کے غلام ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا، بوڑھے اف تک نہیں کہہ سکتے، ویسے بھی نہیں بول سکتے، اور وہ بیچارے بوڑھے ہو جائیں اور ہم کمانے والے ہو جائیں، ہم مضبوط ہو جائیں، یہ نہ کرنا کبھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بول پڑنا۔ ایمان سے ان کے سامنے اس طرح جانا کہ جس طرح ہم ان کے غلام ہیں، دونوں جہان بن جائیں گے، ان کی ایسی خدمت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ میں نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہوتی، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس جاتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ میں انگلینڈ میں مجھے ایک چیریٹی والوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے سے تھوڑی سی بات کریں، تو وہ یہ سلاب زدگان کے لیے نا پیسے جمع کر رہے تھے۔ تو میں نے جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی تھوڑی سی بات کریں، میں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں نا جو یہ مسلمان ہیں، یہ چنی ہوئی امت ہے، خاص لوگ ہیں، کہ نبیوں نے بھی کوشش کی اس امت میں آنے کی، لینے کی بھی امت کی یہ کوشش کی، آنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ تو اس کو دوں گا۔ اور یہ ایسی امت ہے جس پہ اللہ نے اتنے فضل کر رکھے ہیں جو پہلی والی امتوں پہ نہیں تھے۔ اتنا فضل ہے کہ بھئی پہلے والی امت ایک نیکی کرتی تھی، اس کو ایک ثواب ملتا تھا۔ جس سے حضور علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے کہا کہ آپ کی امت ایک نیکی کرے گی، اس کو 7 گنا ملے گا۔ حضور علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اچھا ہے لیکن اور بھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نیکی کرے گا اس کو 70 گنا ملے گا۔ حضور علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اچھا ہے لیکن اور بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ کی امت ایک نیکی کرے گی، میں اس کو 700 گنا دوں گا۔ حضور علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر اور کچھ ہو جاتا تو اچھا ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ کی امت ایک نیکی کرے گی، میں اس کو بے حساب دوں گا۔ کیا امت ہوگی؟ پہلے والی امت ایک نیکی کرتی تھی، ایک اس کو ملتا تھا، یہ ایک نیکی کرے گی بے حساب ملے گا۔ پہلی والی جو ان سی امت تھی وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، مخصوص جگہ پہ نماز پڑھ سکتی تھی۔ اللہ نے اس امت کے لیے ساری زمین ہی پاک کر دی کہ جی پاک ہے۔ تو یہ اللہ نے اس امت کے ساتھ فضل فرمایا۔ تو بھئی اپنے جو ان سے اخلاق ہے نا بھئی اس کو ٹھیک کر لو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی جو ان سے اپنی نمازیں ہیں نا، نماز ہم یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں،
ساری چیز تو بھئی اپنی نماز ہے نا، یہ تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیر لگا نا، تیر میدے میں ان کے ورچہ لگا تھا، تو جس طرح ان کا آخری وقت تھا نا، آخری، تو غشی طاری ہو گئی تھی، غشی طاری ہو گئی تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ایک ان کا خادم تھا، اس نے کہا کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں کہ جی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے کان میں جا کے نا صرف ایک بات کہی، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہاں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ آج ہمارے 90 سے 92% لوگ جو ان سے نماز نہیں پڑھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح آخری وقت ہوا، آخری وقت غشی طاری تھی آپ پہ، تو ایک دفعہ وضو کیا، ایک دفعہ وضو کیا تو غشی طاری ہوگی، دوبارہ جس ٹائم ہوش میں ہے پھر وضو کیا، پھر غشی طاری ہوئی، پھر اٹھ کے وضو کیا، اور ہے نا 2 صحابہ کے سہارے آپ مسجد میں اٹھ کے گئے، مسجد میں گئے آپ، اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ جس ٹائم کتابوں میں ہے کہ جس ٹائم آپ کو کھڑا کیا نا تو آپ کے پاؤں اس طرح نہیں، اس طرح زمین سے گھسٹتے ہوئے گئے، اور آپ پھر بھی مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ اللہ ہمارے سے نہیں پوچھیں گے کہ میرا محبوب تو اس حالت میں بھی مسجد میں گیا، تو بھئی تم کیوں نہیں جاتے مسجد میں؟ تو بھئی سارے ارادہ کریں گے نا اس چیز کا، اپنی نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے والا کریں گے نا، کہ بھئی جہاں جو کچھ مرضی ہو رہا ہو، جو کچھ مرضی ہو رہا ہو، بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ جس ٹائم ہمارا وقت ہو جائے گا کہ اذان ہوئی، ادھر اذان ہوئی، ادھر ہم نے سارے کام چھوڑے کہ ہمیں تو ہمارے اللہ نے بلا لیا، بس۔ ابھی ٹائم تھوڑا ہے، ایک آپ سے بس 5-7 منٹ اور۔ 1.5 سے 2 مہینے پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو جس ٹائم ان کو قبر میں دفنایا ان کو، تو وہاں ایک ساتھی نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ انسان اس دنیا میں اس دن کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا میں اس دن کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے کہ انسان کی جس ٹائم قبر کی جو سی مٹی ہے نا وہ ابھی خشک بھی نہیں ہوتی تو منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ابھی گئے نہیں ہوتے کہ جس ٹائم اپنے پیاروں کو دفناؤ تو وہاں کچھ دیر بیٹھ کے کچھ پڑھو کہ فوراً نہ آ جایا کرو، کہ ان کو حوصلہ رہتا ہے کہ منکر نکیر آتے ہی سوال پوچھتے ہیں، 3 سوال پوچھنے ہیں کہ بھئی ان سوالوں کی تیاری کر لینا، بس۔ جس نے ان 3 سوالوں کی تیاری کر لی، جو کامیاب ہو گیا، تو وہ مولانا اس طرح بتا رہے تھے کہ جس طرح یہاں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے نا کہ جی اب یہ جی پرائم منسٹر ہو گئے، تو ایک دم اس کا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے کہ جی ادھر سے سیکیورٹی آ جاتی، ادھر سے سیکیورٹی آ جاتی کہ جی آپ پرائم منسٹر۔ تو جس طرح انسان ہے نا قبر میں ان 3 سوالوں کے جواب دیتے ہیں نا، تو اسی طرح ہی اس کا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، اس طرح ہی فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، قبر جہاں تک نگاہ جاتی ہے وسیع ہو جاتی ہے۔ تو بھئی 3 سوال کیا ہیں کہ من ربک کا، کہ بول تیرا پالنے والا کون ہے۔ بھئی اپنا یہ والا یقین صحیح کر کے جانا کہ بھئی پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر میرا یہ یقین صحیح ہو کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، تو مجھے خود اپنے آپ بتانا کہ جس ٹائم اذان کی آواز آئے گی یا کوئی اللہ کا حکم آئے گا تو ہم کوئی دوسرا کام کریں گے؟ بھئی ادھر اذان آئی، ایک دکان پہ نا ایک دم رش ہو گیا، بہت سارے گاہک آ گئے، اور
اذان کی آواز بھی ہو گئی. اس نے کہا کہ یار میں پہلے گاہکوں کو دیکھ لوں اور پھر ذرا نماز کے لیے بعد میں چلا جاؤں گا. تو اس کا یقین کدھر ہے بھائی؟ کہ کون پالتا ہے؟ گاہک پالتے ہیں کہ یہ گاہک آئے ہیں تو یہ مجھے دکان پال رہی ہے, گاہک آ رہے ہیں, یہ خریداری کریں گے. تو اور جس کا یقین یہ ہوگا کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھئی اگر آپ نے میرے سے لینا ہے تو 10-15 منٹ کے بعد آنا, میں پہلے اپنے اللہ نے مجھے بلایا میں ادھر سے ہوں. تو بھئی اپنا یہ یقین ہر آدمی خود چیک کر سکتا ہے کہ بھئی میرا یقین کہاں ہے. اگر اللہ کا حکم ماننے کو دل کرے تو سمجھ لینا کہ بھئی میرا یقین صحیح ہے, اگر نہ ماننے کو دل کرے تو سمجھ لینا ہے کہ جی میرا یقین ابھی خراب ہے. دوسری چیز ہے کہ من ربک ما دینو کا, کہ بھئی تیرا دین کون سا ہے. اب یہاں تو ہمارے سے کوئی پوچھے نا کہ جس طرح باہر آپ لوگ سفر کرتے ہوں گے وہ دیتے ہیں کہ جی کیا ہے جی ریلیجن, ہم فوراً لکھتے ہیں اسلام. بھئی قبر میں اس طرح نہیں بولا جائے گا, زبان نہیں بولے گی, قبر میں دل بولے گا, جس چیز کا یقین بنایا ہوگا نا وہ بولے گا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر ہم نے ساری زندگی اپنی نہ ہمارا رہنا سہنا, نہ کھانا پینا, نہ خوشی, نہ غمی, نہ شادی, نہ بیاہ, کوئی چیز تو اسلام کے حساب سے تھے نہیں, تو اس دن اسلام نہیں نکلے گا منہ سے, اس دن ہی نکلنا. اور تیسری چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. جس نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ پہچان لے گا کہ بھئی ان کے طریقے کے حساب پہ میں زندگی گزارتا تھا. جس کی یہاں زندگی ہے نا, جس کی یہ زندگی یہاں ان کے طریقے پہ نہیں ہوگی نا تو وہ نہیں پہچان سکے گا. اور یہ عاشق رسول اور یہ ان سے نعرے لگتے ہیں, بھئی یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی ہم ماننے والے ہیں. ماننے والا کون ہوتا ہے؟ جو سر سے پاؤں تک ویسا لگے, جس کی صبح سے شام تک کی زندگی ویسی ہو. میں اپنے ٹیچر کی عزت تو بہت کرتا ہوں جی, میں بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن جو چیز یہ کہتے ہیں وہ میں مانتا نہیں ہوں. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بہت ہے, لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا وہ ہم نے ماننی نہیں ہے. آج مسلمان کی محبت ایسی ہے. کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا بتائی تھی, گھر سے باہر جاتے کی کون سی دعا بتائی تھی, اس شہر میں داخل ہو جاتے کون سی دعا بتائی تھی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے والی دعا پڑھ لینا, اللہ گھر میں ہمارے برکت ڈال دیں گے. ایک صحابی حضور علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی میرے پاس رزق کی تنگی ہے, کیا کروں؟ رزق کی تنگی ہے, کیا کروں؟ حضور علیہ وسلم نے کہا کہ جس ٹائم گھر میں داخل ہوا کرو تو ایک دفعہ درود شریف پڑھا کرو, قل هو اللہ پڑھا کرو, پھر درود شریف پڑھو اور زور سے سلام کہنا گھر میں, بے شک گھر خالی ہو. اور اگر 3 دفعہ بیچ میں قل هو اللہ پڑھ لو گے تو جو تمہارے ارد گرد والے لوگ ہیں نا اس میں بھی رزق کی تنگی نہیں رہے گی. تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضور علیہ وسلم نے پوچھا جس کا مفہوم ہے بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ نے بتائی تھی اس کو میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا, اب میرے کیا گھر میں کیا میرے ارد گرد بھی کسی کے ہاں یہ والی مشکل نہیں ہے. بھئی یہ والی زندگی سیکھی. یہ نئی سے نئی بیماریاں دیکھیں, نئی سے نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو میں نے اس دن کتاب میں پڑھا کہ یہ ساروں سے زیادہ یہ آج کل جن سے جادو ٹونا یہ اور بیماریاں نئی سے نئی کہ یہ باتھ روم سے لگتی ہیں. اور جو آدمی سر ڈھانپ کے باتھ روم میں جائے گا تو یہ والی بیماریاں نہیں لگیں گی اس کو. ہم سارے کتنے سارے ہمارے میں سے لوگ ہیں جو ننگے سر باتھ روم جاتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو باتھ روم میں جاتے ہوئے باتھ روم کی دعا پڑھ کے جاتے ہیں, واپسی آتے ہوئے باتھ روم کی دعا پڑھ کے واپسی آتے ہیں. میں کینٹ میں رہتا ہوں تو ہمارے نا ادھر ایک میجر صاحب ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی بریگیڈیئر صاحب ہے نا ان کا پیشاب رک گیا. تو وہ ان کا بیٹا ہے نا ریٹائر تھے کوئی 71 سال کے 70-72 سال کے, اس کا پیشاب رک گیا. اس کو لے کے گئے تو ڈاکٹر نے یہاں سے اس کا
پیٹ پھاڑ کے ساری چیزیں کر کے دی, 70,000 روپے کا بل بنایا. تو بریگیڈیئر صاحب اندر لیٹے ہوئے تھے, بیٹا ان کا ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہا تھا. تو بریگیڈیئر صاحب اندر رو پڑے. تو بیٹا جس ٹائم کمرے میں آیا تو باپ کو روتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ خیریت ہے, آپ کو درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا, مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ تو اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہے جس نے میرا پیٹ بھی پھاڑ دیا, ہمارے سے پیسے بھی لے لیے اور ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جس اللہ نے بغیر تکلیف کے 72 سال پیشاب کروایا اس کا کبھی شکریہ ہی نہیں ادا کیا. تو بھئی یہ والی زندگی سیکھنی ہے. ہم نے یہ والی زندگی نہیں سیکھی. یہ جتنی بھی ساری ہمارے پہ مشکلیں ہیں نا, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ والی زندگی نہیں سیکھی ہم نے, نافرمانی کی زندگی سیکھ لی ہم نے. ایک آدمی اپنا خود وہ کرے گا کہ جی میں نے کیا کرنا ہے, میں کس طرح جنت میں جا سکتا ہوں. اللہ نے کامیابی کا معیار بتایا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس دنیا میں کامیاب ہو گئے, جی آج یہ ہو گئے وہ ہو گئے. ایمان سے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں کوئی کامیابی میں نے رکھی نہیں. کامیابی اور ناکامی ہم اسی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا, میں ناکام ہو گیا, میں کامیاب ہو. اللہ خود بتا رہے ہیں کامیابی کیا ہے. جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا, بس صرف یہ کامیاب ہے. آپ اس دنیا کے صدر بن جاؤ, سارے دنیا کے امیر ترین آدمی بن جاؤ, دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس مین بن جاؤ, دنیا کے جو مرضی بن جاؤ, ایمان سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہ سیکھی تو ایمان سے ناکام ہیں ہم. اور بے شک میری ریڈی ہو, میں نے یہ والی زندگی سیکھ لی تو میں کامیاب ہوں. تو بھئی ہم نے جس شعبے, یہ نہیں ہے شاہد آفریدی ہے نا, یہ اپنا یہ تو زندہ پلیئر ہے کہ کھیلتا ہے آج کل. اس نے 3 دن لگائے. 3 دن لگانے کے جس ٹائم واپسی آیا نا, تو یہ ہمارے امیر صاحب ہیں ذوالقرنین بھائی, تو زلو بھائی اس کے پاس گئے. اس سے پوچھا کہ بھئی کیسا تجربہ رہا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی, میں نے تو اب صرف یہی کام کرنا ہے, کیونکہ میں نے کوئی کرکٹ وغیرہ نہیں کھیل لی, میں نے تو صرف یہی کام کرنا ہے. تو ذوالقرنین بھائی نے اس سے کہا کبھی دیکھو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارا مقصد کسی سے کسی کا کام چھڑوانا نہیں ہے. دین کیا ہے, آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ دین کو زندہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کالج آنا چھوڑ دینا ہے, ہم نے کرکٹ کھیلنی چھوڑ دینی ہے. بھئی جس شعبے میں بھی ہم ہیں وہاں کا ہم نے دین کو زندہ کرنا ہے. ہم ملک سے باہر جائیں, ہم یہ نہ ہو کہ جی ہم صرف ڈاکٹر ہیں, کہ جی ہم صرف کرکٹر ہیں, ہم صرف انجینئر ہیں. نہیں, ہم مسلمان کرکٹر ہیں, ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں, ہم مسلمان انجینئر ہیں. یہ مسلمان ہیں. پتہ چلے کہ ہمارا کہ جی ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات پتہ کیا ہے, کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امتی ہے. یہ ہے ہمارے لیے فخر کی بات. یہ والی زندگی سیکھنی ہے. یہ سب کچھ کر کے بھی یہ والی زندگی نہ سیکھی تو دیکھو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہم ناکام ہو جائیں گے ایمان سے. اور ناکامی ادھر نہیں آئے گی کہ جی آخرت میں جا کے ناکامی آئے گی, ادھر ناکامی آئے گی, ادھر. تو بھئی یہ والی زندگی سیکھنا. یہ جو جماعت والے جاتے ہیں نا 3 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, یہ کس لیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی زندگی کو سیکھ لیں. یہ ان سے گھر بیٹھے بیٹھے نا, گھر بیٹھے ہوئے تو کوئی دوسری جماعت کو بھی نہیں پاس کرتا. آپ جو ان سے یہ کورس کر رہے ہو کہ یہ سیمیسٹر ہوتا ہوگا آپ کا 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, 4 سیمیسٹر, 5 سیمیسٹر, یہ گھر بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں اگر کرکٹر بنتا اور میں یہ سوچتا کہ میں گھر بیٹھ کے کرکٹر بن جوں گا, یہ ممکن تھا؟ بھئی اس کے لیے ایک ماحول ہے, اس ماحول میں جانا پڑتا ہے, پھر بندہ انسان سیکھتا ہے. تو بھئی یہ دین سیکھنے کے لیے کہ یہ انسان میرا 6 فٹ 2 انچ کا جسم ہے, اس میں اللہ کے حکم آ جائیں
کہ میری آنکھ بھی وہ دیکھے جو اللہ چاہتے ہیں، میرے کان بھی وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں، میری زبان سے بھی والے الفاظ نکلیں جو اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے جو ان سے یہ قدم ہے یہ اس راستے پہ چلے جو اللہ کو پسند ہو۔ اس کے لیے بھی سر ایک محنت ہے، یہ بغیر محنت کے نہیں آئیں گے زندگی میں، یہ اس محنت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم چلیں گے۔ یہ جو ساری دنیا کے جو ان سے لوگ ہیں، ابھی بھائی نے بتایا تھا کہ جی 5 ارب لوگ مسلمان نہیں ہیں، 2 ارب لوگ مسلمان ہیں، بھئی ان 5 ارب جو ان سے لوگ ہیں یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان تک بھی بات ہم نے پہنچانی ہے۔ ہمارے ذمے یہ والا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کی فکر کی تھی نا، ہم امتی ہیں، جو اللہ کے رسول کی فکر ہوگی وہ ہماری فکر نہیں ہوگی، جو اللہ کے رسول نے کام کیا وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کل ہم جا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے پوچھیں گے نہیں کہ بھئی جو کام میں نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا تھا؟ اللہ نہیں پوچھیں گے بھئی جو کام میرے محبوب نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا تھا؟ میں مسجد کے گشت پہ تھا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے نہیں پہچانا، کافی سارے لوگ نہیں پہچانتے، تو اس نے میرے سے پوچھا، اس کو دعوت دی، اس نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں یہی کام کرتا ہوں دین کا۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہی کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا میں موچی ہوں۔ اس نے کہا اچھا جوتوں کا کام ہے آپ کا۔ تو میں نے کہا کہ آج مسلمان نے جوتوں کو کام سمجھ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کام نہ سمجھا۔ یہ کام جو اللہ کے رسول نے کام کیا کہ جو کیا تھا یہ ابو جہل، اس کے پاس کم و بیش کتابوں میں 100 دفعہ گئے ہیں اس کے گھر پہ اس کی دعوت دینے کے، بھئی یہ تو کلمہ پڑھ لے تو تو کامیاب ہو جائے گا، یہ کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا، یہ کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول گئے، سب سے گھٹیا آدمی اس دنیا کا، اس کے دروازے پہ سب سے افضل آدمی ان کے دروازے پہ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ذمہ یہ والا کام نہیں ہے، ہم نے نہیں جانا، کل ہمارے سے اس چیز کا نہیں جواب ہوگا۔ تو بھئی یہ جو 5 ارب لوگ ہیں نا، ان تک پیغام ہم نے پہنچانا ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، ہماری عورتوں کے ذمے، ہمارے مردوں کے ذمے، ہماری لڑکیوں کے ذمے، ہمارے لڑکوں کے ذمے، یہ ہمارے ذمے کام ہے ایمان سے۔ اور یہ جو سی آج جو بات ہو رہی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، دعوت نہیں دے رہا، دعوت غیر مسلم کو دی جاتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے، کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ تو بھائی سارے اس چیز کا کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم خود دین سیکھیں گے۔ بھئی سارے ارادہ کرتے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، سارے ارادہ کرتے ہیں اس چیز کا؟ ہاتھ کھڑا کر کے دکھا دے جی۔ تو بھئی اب ہم نے ارادہ کر لیا تو بھئی ہر کام کو سیکھ کے کرنا چاہیے، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو بھئی اس کے لیے ترتیب ہے 3 دن کی، 10 دن کی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جس ٹائم اسٹوڈنٹ کے کالج کھلے ہوئے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو ان کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جس ٹائم وہ فارغ ہو، ان کو چھٹیاں ہوں، تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی سارے اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا کہ جس ٹائم بھی جہاں آپ کی جو کالج کے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، جو بھی ٹائم ہوگا۔ تو بھئی یہ ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ لے کے جائے گا۔ اور بھئی پیچھے یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ بھئی دیکھیں، جو جس ٹائم مرد کی زندگی میں دین آتا ہے نا، تو دین ہے نا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، جس ٹائم عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو دین گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔
تو بھئی آپ کا بھی دین سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ساری پرورش آپ نے کرنی ہے. اور بھئی اس کا جو طریقہ ہے کہ ہر ایک جہاں بھی آپ رہتی ہوں گی کہ بھئی وہاں آپ کے ارد گرد ہفتے میں ایک دن تعلیم ہوتی ہے, تو بھئی آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے بھائی کے ساتھ, والد کے ساتھ, کسی کے بھی ساتھ اس تعلیم میں ضرور جایا کریں. بھئی یہ ہم ساروں نے سیکھنا ہے. اور بھئی یہ ان سے دین ہے نا, ایمان سے یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم سیکھ لیں گے نا ہمارا فائدہ ہو جائے گا اس چیز میں. تو بھئی سارے اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں. بہت مہربانی. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ جو کہا ہے, جو سنا ہے, یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جو پچھلے ظاہری پوشیدہ بڑے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ سب معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. تیرے سے آج معافی مانگتے ہیں جو ہماری پچھلی زندگی گزر گئی, یا اللہ اس کے لیے معاف کر دے. آج سے تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والا بنا دے. یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو راضی ہو جائے. اور یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں, یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے. یا اللہ جو جماعتیں ملکوں میں جانے کے لیے بیٹھی ہیں ان کے ویزے کی مشکل ہے, یا اللہ اس میں آسانی فرما دے. اور یا اللہ جو مسلمان بھائیوں کی جو مشکلیں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو آسان فرما دے, آسان فرما دے. اور یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے, اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہم صلی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.